بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل اور اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا کیا تھا، جو اپنی تمام جلوہ سامانیوں کے ساتھ ہم پر، آپ پر اور دنیا کے تمام انسانوں پر سایہ فکن ہوا، اور وہ جس مقصد سے آیا تھا اس نے اپنے مقصد کو کما حق پورا بھی کیا۔ اس کے آنے کا مقصد یہ تھا لعلکم تتقون، تمہارے اندر طہارت اور پاکیزگی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، تم متقی انسانوں میں سے ہو جاؤ، تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اور جس طرح کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ زندگی ہے اس زندگی کو تم گزارنے والے بن جاؤ۔ ماہ رمضان اس لیے آیا ہے اور اس نے بہرحال اپنا کام پورے طور پر انجام دیا، ہماری آپ کی تقدیر کی، ہمارے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کیا، ہمارے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا کیا، ایک صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے گن دیے، سلیقہ اور ہنر دیا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ اگر غور کریں، ہر شخص اپنی زندگی پر غور کرے کہ ماہ رمضان میں اس کی جو زندگی تھی، زندگی کے جو دن اور رات تھے، اور اس سے پہلے جو دن اور رات تھے زندگی کے، ان میں کتنا فرق محسوس کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نمایاں فرق۔ رمضان سے پہلے جو ہمارے آپ کے دن رات تھے ان میں اللہ تعالیٰ کا استحضار نہیں تھا، یہ براہ راست سا تھا، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی نہیں تھا، اس کے سامنے اس کی نافرمانیاں کرتے تھے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور کسی طرح کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کل جب اس کا حساب لیا جائے گا تو ہم کس طور پر حساب دیں گے۔ نہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تھا، نہ اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا، نہ اس کا استحضار تھا، نہ نیکیوں کی طرف کوئی شوق اور رغبت، کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں، بس ایک زندگی جو گزر رہی تھی۔ اب اس کو کیا نام دیا جائے؟ وہ کون سی زندگی تھی؟ کیا یہ وہ زندگی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گزاری اور اپنے متبعین کو گزارنے کا حکم کیا تھا، یا اپنی منمانی قسم کی زندگی تھی؟ ظاہر ہے کہ ہم یا آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم جو رمضان سے پہلے زندگی گزار رہے تھے وہ نبی والی زندگی تھی، یہ دعویٰ قطعی طور پر کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ نافرمانیاں تھی، عصیان تھا اللہ تعالیٰ، اور قدم قدم پر اس کے حقوق کی خلاف ورزی تھی، ذاتی زندگی سے بھی متعلق، معاشرتی زندگی سے بھی متعلق، اللہ تعالیٰ کے حقوق کے سلسلے میں بھی، بندوں کے حقوق کے سلسلے میں بھی، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی۔ ماہ رمضان نے آ کر ہمارے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کی، ہمیں احساس کرایا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ رمضان کی حالت میں ہم گناہ سے بہت زیادہ بچنے والے بن گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے مکمل طور پر اعتراض کرتے ہیں، نبی کے کسی بھی طریقے کے خلاف ہمارا کوئی عمل تقریباً نہیں کے برابر۔
ایک پاکیزہ زندگی تھی، ایک صاف ستھری زندگی تھی، اور یہ کسی ایک فرد کی زندگی نہیں تھی بلکہ مجموعی طور پر تمام مسلمانوں کا یہی نظریہ تھا۔ وہ تنہائیوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے تھے اور مجمع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ مسجدوں میں بھی ان کی مسلمانوں جیسی زندگی تھی اور مسجد کے باہر بھی ان کی زندگی مسلمانوں جیسی تھی۔ وہ گھروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہے اور گھر کے باہر بازار وغیرہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہے۔ یہ تھا، یہ رمضان کی آمد کا نتیجہ تھا، رمضان کی تربیت کا نتیجہ تھا، روزوں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ لعلکم تتقون کو قرآن نے کہا، ہم اس کا عملی مصداق بننے کی کوشش کریں۔ حالانکہ دن اور رات وہی تھے، ہم اور آپ وہی تھے، اور اللہ تعالیٰ کوئی زمین پر اتر کر نہیں آ گیا تھا کہ جس سے ہم بہت زیادہ ڈرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنی مقام پر تھا، لیکن ہمارے اندر احساس پیدا کر دیا تھا رمضان نے کہ ہم کو ایک مسلمانوں جیسی زندگی گزارنی چاہیے، وہ زندگی گزارنی چاہیے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور جس کی عملی زندگی کا نمونہ صاحب کرام نے دیتا ہے۔ قرآن کی وہ چلتی پھرتی تصویر تھی، نبی کے طریقوں کے آئینہ دار تھے وہ۔ ہم بھی کوشش کر رہے تھے، آپ بھی کوشش کر رہے تھے کہ اسی طرح کی زندگی ہماری آپ کی ہو جائے، اور بہرحال آہستہ آہستہ ہمارے آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ 30 روزوں کا نتیجہ یہ رہا کہ ہم کافی حد تک پاکیزہ ہو گئے تھے، اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے، اپنے سمع و بصر کے اعتبار سے، اپنے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے ہم کافی حد تک تبدیل ہو گئے تھے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ابھی رمضان کو گئے ہوئے کتنا وقت ہوا؟ آج 27 تاریخ ہے، 25 تاریخ 27 تاریخ ہے آج شوال، اور ہمارے اندر پھر تبدیلی پیدا ہو۔ وہ جو احساس تھا اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اور یعنی نافرمانیوں سے بچنے کا، وہ سب آہستہ آہستہ سب سے پیدا ہے، اور زندگی پھر اپنی پرانی جگہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کیا رمضان ایک لباس کی شکل میں تھا؟ رمضان آیا تھا ہمارے آپ کے بدنوں پر ایک لباس ڈالنے کے لیے کہ رمضان کا لباس ہم نے آپ نے پہن لیا، پہلی تاریخ سے اس لباس کو پہنے رہے اور 30 تاریخ تک اس کو پہنے رہے۔ اس لباس کا یہ اثر تھا کہ ہم صاف ستھرے ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، فکر و خیال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے اسی لباس کا شاید اثر تھا۔ اور شوال کا چاند نکلا، وہ لباس اتار دیا اور زندگی پھر اپنی پرانی جگہ پر آ گئی۔ اسی لیے رمضان کی جو تربیت تھی وہ اسی لیے تھی کہ بس پورا رمضان مسلمان بن کر رہو، اس کے بعد پھر مسلمان بن کر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اپنی منمانی کرنا، جو چیز چاہے، جو تمہارا ان کو پسند ہے وہ کرنا۔ حاشا و کلا، رمضان اس لیے نہیں آیا، ہمیں اور آپ کو ہمیشہ کے لیے مسلمان بنانے کے لیے آیا۔ اس لیے آیا تھا کہ رمضان کے بعد جو آئندہ 11 مہینے ہوں گے، رمضان کی تربیت کے زیر اثر زندگی گزرنی چاہیے۔ جس طرح سے رمضان میں گناہوں سے بچ رہے ہو، جس طرح سے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہو، جس طرح سے رمضان میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور احساس ہے، اسی طرح سے 11 مہینوں کے اندر تمہارے اندر یہی احساس، یہی تقویٰ اور یہی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن ہم نے سب کچھ ختم کر دیا اور پرانے راستے پر چلے آئے۔ اگر اس صورتحال کے پیش نظر یہ کہا جائے کہ ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی اور شاید کہ ہمارے رمضان کی جو عبادتیں تھیں روزوں کی شکل میں، تراویح کی شکل میں اور توفیق الہی کی میں تہجد کی شکل میں یا اور کسی بھی انداز میں تلاوت وغیرہ، شاید وہ دکھاوا تھا، وہ ایک رسم تھی جو ہمارے ماحول میں تھی اور ہم بھی اسی رسم کو اس کے رنگ میں رنگ گئے اور اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا تھا، مسلمان جیسے ہو گئے تھے۔ اور جب وہ زمانہ گزر گیا تو پھر اپنی پرانی شکل صورت پر آ گئے۔
آپ غور کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر. آپ کی زندگی میں رمضان اور غیر رمضان کا کوئی فرق نظر نہیں آتا. آپ اطاعت کا پیکر تھے ماہ رمضان میں بھی، شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ اور دیگر مہینوں میں. اطاعت کا پیکر تھے پورے سال کے لیے، 12 مہینوں کے لیے، اور زندگی کے ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحے کے لیے. نبی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا. ہاں فرق تھا تو اس اعتبار سے تھا کہ رمضان میں آپ کی اطاعت اور آپ کی عبادت بڑھ جایا کرتی. روزوں کی شکل میں کہ 30 دن لگاتار روزے رکھتے تھے، تراویح کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، اور زیادہ نوافل کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، سننے اور سنانے کی شکل میں، خرچ کرنے کی شکل میں، یہ اطاعتیں اور عبادتیں بڑھ جاتی تھیں دوسرے مہینوں کے مقابلے. لیکن جہاں تک اطاعت اور عبادت کا معاملہ تھا تو جس طرح سے آپ کی اطاعت 11 مہینے اللہ تعالیٰ کی تھی ویسے ہی رمضان میں تھی. کوئی فرق اس اعتبار سے نہیں. لیکن ہماری آپ کی زندگی، جبکہ ہم اور آپ اسی نبی کو مانتے ہیں جس نبی کا ہمارے سامنے یہ کردار ہے، ہم اسی نبی کو مانتے ہیں، لیکن ہماری آپ کی زندگی میں رمضان اور غیر رمضان کا فرق واضح طور پر نظر آتا ہے. ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. رمضان ایک خاص پیغام لے کر آیا تھا، ہمیں اور آپ کو باقاعدہ مسلمان بنانے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل بنانے کے لیے آیا تھا. اگر ہم اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جو پہچان بتائی، بنیادی طور پر وہ یہ نہیں بتائی کہ 5 وقت کا نمازی ہو، رمضان کے روزے کا اہتمام کرنے والا ہو، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینے والا ہو، مزید اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہو تو حج کرنے والا ہو. یہ علامتیں نہیں بتائی، کیونکہ یہ حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں. اگر ان میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو سکتا ہے کہ معاف کر دے. لیکن جو پہچان بتائی سائل کے جواب میں وہ یہ بتائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے کہ جس کے شر سے، ہاتھوں کے شر سے، زبان کے شر سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ ہیں. کیا یہ ہم کر رہے ہیں؟ ہماری زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ کیا آپ کی غیبت ہم نہیں کرتے؟ کیا ہم چوری نہیں کرتے؟ کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا الزام تراشی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا زبان کی اور جو خرافات ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گھوسا مار دیا، کسی کی چیز غصب کر دیا، کسی کی چیز چھین دیا، کسی کی جیب پر ڈاکہ ڈال دیا، کیا یہ نہیں ہونے لگا؟ اور دوسری چیز جو آپ نے بتائی، مہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر وہ نہیں جو اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جائے، بلکہ مہاجر وہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان تمام چیزوں سے وہ رک جائے، اپنے آپ کو روک لے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں، جو کام ناپسندیدہ ہیں، ان تمام کاموں سے، ان تمام باتوں سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں سے رکے ہوئے ہیں تو حقیقی مہاجر ہیں، اور اگر ان چیزوں سے نہیں رکے ہوئے ہیں تو لاکھ اپنا ترک وطن کر کے دوسری جگہ منتقل ہو جائے کہ وہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اور ایسا ہے اور ویسا ہے، یہاں اذانوں پر پابندی لگ رہی ہو، مسجدوں میں پابندی لگ رہی ہو، تعداد پر پابندی لگ رہی ہو، یہ ہو رہا ہے، چلو فلاں جگہ چلتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں اس کا، اس ہجرت کا کوئی فائدہ نہیں. اصل ہجرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہجرت کر کے اطاعت کی طرف آ جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر دیں. یہ ہے اصل ہجرت. اور دوسری حدیث کو اگر ہم سامنے رکھیں، اس حدیث کو آپ نے مسلمانوں کے متعلق کہ دوسرے مسلمان اس کے شر سے محفوظ رہے، ایک دوسری حدیث ہمارے آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ جس میں آپ نے جنت میں جانے کی جو تدبیریں ہیں بنیادی طور پر ان کا ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا من اکل طیبا، جس نے حلال سے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا، کھانے پینے کی ضرورتیں، پہننے اوڑھنے کی ضرورتیں، رہائش کی ضرورتیں اور دیگر جو ضرورتیں ہیں، ان تمام ضرورتوں کو
حلال طریقے سے پورا کیا، حرام کے قریب نہیں گیا، عیش و عشرت کی طرف نہیں بھاگا، حلال میں جتنی گنجائش تھی اس اعتبار سے اس نے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا۔ من اکل طیبا وعمل فی سنت، اور نبی کے طریقے کے مطابق اس نے زندگی گزاری، عبادات میں، معاملات میں، کاروبار میں، ایک دوسرے کے ساتھ معاشرت میں، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، بازار کی زندگی، مسجد کی زندگی، سب نبی کے طریقے کے مطابق جس نے گزاری۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور تمام انسان اس کے شر سے محفوظ رہے۔ یہاں تمام انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے، مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی کہ ہندو ہے تو اس کے ساتھ جو بھی چاہے کر لو، یہودی ہے تو اس کے ساتھ جو بھی چاہے کر لو، عیسائی ہے تو اس کے ساتھ سب کچھ جائز ہے، نہیں، جتنے بھی انسان ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عظیم شاہکار ہے اللہ تعالیٰ، لہٰذا ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بدسلوکی، کسی قسم کی ادارسانی اور تکلیف اور اس طرح کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہو، تمام دنیا انسانیت محفوظ رہے۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جس نے یہ 3 کام کر لیے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ جو رمضان کی تربیت ہمارے آپ کے اندر پیدا، اس کے تربیت سے جو اثرات پیدا ہوئے تھے اور جو ہمارے اندر اطاعت اور پاکیزگی آئی تھی، ہم پھر اس کی حفاظت کریں، اس کو اپنے اندر پیدا کریں اور اسی کے زیر اثر اپنی زندگی کو ہم آگے گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی رمضان کا پیغام، یہی رمضان کا سبب اور یہی رمضان کا دلدار۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے اور انقلاب لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک مسلمان کی زندگی بنانے کا ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔